بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 9:05 پہ ملک معروف دینی و عصری تعلیمی ادارے جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہمارے پروگرام آلموسٹ کچھ 50 منٹ تاخیر کا شکار ہے۔ آپ سے اس تاخیر کی وجہ سے ہم معذرت چاہتے ہیں، اور آج کے جو معزز مہمان ہیں ان کو تعارف کروانے سے پہلے میں اس پروگرام کا جو تعارف ہے وہ آپ تک پہنچاتا چلوں روزانہ کی طرح، کہ ہمارے اس پروگرام میں روزانہ آپ کے بہت سارے سوالات ڈسکس ہوتے ہیں اور ان کے بہت ہی مستند انداز میں جوابات حاصل کر کے مفتیان کرام سے آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات انشاءاللہ مفتیان کرام کے سامنے رکھیں گے، اور اگر آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو شرعی حوالے سے کسی بھی مسئلے کی وضاحت درکار ہے، تو بہت آسان سے طریقہ ہے۔ اس طریقے کو فالو کرنے کے بعد آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر جائیں گے، فیس بک کے سرچ انجن میں JTR میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے، اور اسی پیج پر ہماری لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے، اس کا حصہ بنیں گے۔ اسی کامنٹ بار میں اپنا سوال تحریر فرمائیں گے اور جواب کا انتظار کریں گے۔ دو باتوں کے خیال کے ساتھ، پہلا یہ کہ جو بھی آپ سوال پوچھیں اس کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کا نام لکھنا مت بھولیں۔ دوسرا یہ کہ فرقہ وارانہ اور سیاسی نوعیت کے جتنے بھی سوالات ہیں ان سے گریز کریں، آپ کا وقت بھی بچے گا اور مفتیان کرام کا قیمتی وقت بھی بچایا جا سکے گا، کیونکہ ایسے سوالوں کا جواب اس پلیٹ فارم سے نہیں دیا جاتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ مفتی محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پہلا سوال ان کی خدمت میں عثمان غنی صاحب آئرلینڈ سے، اور انہوں نے پوچھا ہے کیا اذان کھڑے ہو کر قبلہ رخ دینا ضروری ہے؟ میں پیشے سے بس ڈرائیور ہوں، اگر میں کبھی وقت کی تنگی کی وجہ سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے اذان کہہ لوں اور رکنے پر نماز ادا کر لوں تو کیسا ہے؟ مفتی صاحب مائک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئرلینڈ سے ہمارے ڈرائیور بھائی قابل مبارکباد ہیں کہ ان کو نماز کی اتنی فکر ہے، اور اس کے لیے وہ اذان دینے کی فکر بھی فرماتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اذان میں دو چیزیں مسنون ہیں، ایک تو کھڑے ہو کر اذان دینا، اور دوسرے قبلہ رخ ہو کر اذان دینا۔ جہاں تک بات ہے بیٹھ کر اذان دینے کی، تو فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف اپنی نماز کے لیے اذان دے رہا ہو، جماعت کروانا مقصود نہ ہو، دوسرے لوگ اس میں شریک ہونے والے نہ ہوں، تو وہ بیٹھ کر بھی دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر سواری پر ہے اور وہ اس سواری کی حالت میں اذان دیتا ہے تو عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن مسافر کو اس کی اجازت ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں پھر قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں رہتا۔ تو اگر آپ مسافر ہوتے ہیں بس کی ڈرائیونگ کے دوران، تو پھر تو آپ کے لیے اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اذان دینے کی گنجائش ہے، اور اگر آپ مسافر نہیں ہوتے تو پھر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ اگر جماعت کروانا چاہتے ہیں، دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہوں گے، تو اگر وقت میں گنجائش ہے اور آپ اذان دے کر جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اذان میں 1 منٹ 1.5 منٹ لگتا ہے، آپ وہ ترتیل اور ترسیل سے اذان نہ دیں، جلدی جلدی کہہ لیں، اور تو اذان کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور جماعت سے نماز بھی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اذان ترک بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جس جگہ بھی آپ کہیں نماز پڑھیں گے تو آس پاس اگر آبادی ہے تو محلے کی اذان جو ہوتی ہے وہ کافی ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی اذان نہ بھی کہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اگر وقت میں گنجائش نہ ہو تو آپ اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ شکریہ مصعب۔ اور عبد المجید صاحب مکہ مکرمہ سے پوچھتے ہیں سنت مؤکدہ میں اور اکیلے 4 فرض اگر پڑھ رہے ہوں تو ہر رکعت میں سورت ملانا لازمی؟ سنت مؤکدہ اور نوافل میں ہر رکعت میں سورت ملانا لازم ہے۔ سنن غیر مؤکدہ کا بھی یہی حکم ہے، لیکن فرض کی 3 اور 4 رکعت میں سورت نہیں ملائی جاتی، وہ چاہے آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں یا انفراداً نماز پڑھ رہے ہوں، 3 اور 4 رکعت میں آپ سورت نہیں ملائیں گے۔ جزاکم اللہ صاحب۔ اور رحیم شاہ صاحب کوہاٹ سے پوچھتے ہیں اگر امام نے سنت ادا نہیں کیے اور فرض نماز کا وقت ہو جائے تو کیا وہ امامت کر سکتا ہے؟ امام صاحب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ پہلے سنتیں ادا کریں، اتنی جلدی نماز کے لیے آئیں کہ سنتیں ادا کی جا سکیں،
اذان کے بعد اگر ائمہ اور علماء اس کا اہتمام کریں کہ وہ دنیا کا کام کر رہے ہوں یا دین کا کام کر رہے ہوں اسے چھوڑ دیں اور نماز کی تیاری کریں تو اس کی نوبت نہیں آئے گی کہ سنتیں رہ جائیں اور امام مسلح پر پہنچ جائے فرض نماز پڑھانے کے لیے۔ تاہم اگر امام نے سنتیں نہ پڑھی ہوں اور وہ امامت کرا دے تو اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نماز بلا کراہت جائز ہو جاتی ہے۔ لیکن امام کا معمول بنانا ایسے یہ بہت بری بات ہے اور قابل اصلاح ہے، کبھی کبھار عذر کی بنا پر ایسا ہو جائے تو حرج نہیں۔ جزاکم اللہ۔ مفتی عابد شاہ صاحب، عبدالواسع صاحب پوچھتے ہیں ابو ظہبی سے، ہم ہندو کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی کوئی چیز کھانا پینا شرعاً کیسا ہے؟ جی، ہندو یا کوئی بھی غیر مسلم اگر ان کے ساتھ رہنے کی نوبت آئے تو اگر وہ پاکی ناپاکی کا خیال رکھتے ہیں اور کھانے کی جو چیز وہ دیں وہ اس میں ذبیحے کا مسئلہ نہ ہو اور دوسری چیز جو ہے اس میں کسی قسم کی ناپاکی اور نجاست نہ ہو تو ایسی صورت میں ان کے دی ہوئی چیز کھا سکتے ہیں اور بوقت ضرورت ان کے ساتھ کھانا بھی بیٹھ کر کھا سکتے ہیں۔ البتہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ میل جول وہ غیر مسلموں کے ساتھ نہ رکھا جائے، مسلمانوں کے ماحول میں رہا جائے، کیونکہ انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے اور جب بہت زیادہ میل جول ہو تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ انسان کے عقائد نظریات وغیرہ خراب ہو جائے، تو اس لیے جائز تو ہے لیکن احتیاط بہتر ہے۔ متین انصاری صاحب کا سوال ہے، میں درزی کا کام کرتا ہوں، سوٹ میں سے جو کپڑا بچ جاتا ہے کیا وہ ہم رکھ سکتے ہیں؟ سوٹ میں سے جو بالکل چھوٹے چھوٹے کپڑے بچ جاتے ہیں، چیتڑے، ان کو تو عام طور پر لوگ بھی نہیں لیتے ہیں اور وہ اگر رہ جائیں تو ان کو استعمال کرنے کی گنجائش ہے، لیکن بڑا کپڑا جن کو عام طور پہ لوگ نہیں چھوڑتے ہیں تو وہ خود رکھنا جائز نہیں ہے، مالک کو دینا ضروری ہے۔ مالک اگر دیکھنے کے بعد چھوڑ دے تو پھر اس کی مرضی ہے، لیکن دینا ضروری ہے۔ جزاکم اللہ۔ جی، ام صالح صاحبہ امریکہ سے، ان کا سوال ہے، کیا کسی روایت میں ایسا آیا ہے کہ میدا اور پنیر کھانے سے ذہن کمزور ہوتا ہے؟ جی، ایسی کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں ہے۔ آج کل تو پنیر کے ڈاکٹر حضرات طبی فوائد بھی بیان کرتے ہیں۔ میدا البتہ جو ہے وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا کیونکہ اس کو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے، باقی روایت کے حوالے سے ایسی کوئی بات ہمارے علم میں نہیں۔ جزاکم اللہ۔ جی، محمد وقار عارفی صاحب میرٹھ انڈیا سے، ان کا سوال ہے، میرے دوست کی ریچارج کی دکان ہے، ان کے موبائل میں ہر وقت 4 سے 5 ہزار تک کا بیلنس رہتا ہے، کیا ان کے موبائل کے بیلنس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ کیا وہ مال تجارت میں شمار ہوگا یا نہیں؟ جی، اس سوال کے جواب میں یہ تفصیل ہے کہ اگر انہوں نے کمپنی میں رقم جمع کروائی ہوئی ہے اور اس کے بدلے میں کمپنی نے ان کے موبائل میں اس طرح بیلنس ڈالا ہوا ہے تو یہ رقم جو انہوں نے کمپنی کے پاس جمع کروائی ہے اگر یہ واپس مل سکتی ہے، یہ کسی وقت مطلب کمپنی سے بات کر کے اس کو رقم میں کر سکتے ہیں، بیلنس کو کنورٹ کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں تو یہ رقم ہے اور رقم ہر حال میں مال تجارت ہے اور اس پر زکوٰۃ کا حساب ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ ریفنڈیبل نہیں ہے، رقم واپس نہیں مل سکتی ہے، تو یہ بیلنس ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سروسز کا ان کے ساتھ عقد ہو چکا ہے اور خدمات اور سروسز جو ہیں وہ مال تجارت میں نہیں آتے، تو ایسی صورت میں اس کا زکوٰۃ میں حساب نہیں ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے، محمد تسلیم اختر صاحب کا انڈیا سے، لحن جلی یا لحن خفی کی غلطی اگر نماز میں ہو جائے تو وہ سب کیا حکم ہے؟ لحن خفی سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور لحن جلی اگر ہو جائے تو دیکھا جائے گا کہ اس سے معنی میں ایسا واضح فرق پڑا ہے کہ جس کی وجہ سے نماز کے فساد کا حکم لگایا جا سکے یا نہیں۔ اس لیے ہر لحن جلی کا ایک حکم بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ جب کوئی اس طرح کی غلطی ہو تو اس وقت مفتیان کرام کے سامنے اس غلطی کو ذکر کر کے فتویٰ معلوم کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اصغر خان صاحب کا سوال ہے، دبئی سے، نماز میں زیادہ سے زیادہ کتنی مقدار میں تسبیحات پڑھی جا سکتی؟ آپ سنت نفل پڑھ رہے ہیں تو آپ جتنی مرتبہ چاہیں تسبیحات پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں اتنا فائدہ ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھی، نفل نماز، اور آپ نے طویل قیام کیا اور اس کے بعد آپ نے رکوع کیا تو وہ رکوع آپ کے قیام کے قریب تھا، پھر آپ نے سجدہ کیا تو وہ سجدہ بھی قیام کے قریب تھا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بہت طویل رکوع کیا، بہت طویل سجدہ کیا، تو رکوع سجدے کی تسبیحات جتنی زیادہ پڑھیں اتنا اچھا ہے، بہتر یہ ہے کہ طاق عدد میں پڑھی جائے۔ جزاکم اللہ۔ محمد الیاس صاحب بٹ گرام سے پوچھتے ہیں، کوئی شخص سفر میں نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد
روانہ ہوا لیکن ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، اب سفر میں وہ پوری نماز پڑھے گا یا قصر؟ جی اگر وہ اپنے شہر یا اپنے علاقے کی حدود سے نکل گیا ہے اور اس کے بعد نماز پڑھ رہا ہے تو چونکہ اب اس کا سفر شروع ہو گیا ہے، مسافت سفر تک اگر اس کو سفر کرنا ہے تو وہ قصر کرے گا، اب وہ پوری نماز نہیں پڑھے گا۔ جی جزاکم اللہ۔ جی محمد الیاس صاحب کا سوال ہے کراچی سے مفتی عابد شاہ صاحب سے، اگر لڑکی پاکستان میں ہو اور لڑکیاں سعودی عرب میں ہو تو نکاح کی کیا صورت ہوگی؟ کیا اسکائپ پر نکاح کیا جا سکتا ہے؟ جی اسکائپ پر نکاح میں علماء کی دو رائے ہیں، اور جب اختلاف ہو تو ایسی صورت میں بے غبار طریقے کو اختیار کرنا چاہیے، اور بے غبار صورت اس کی یہ ہے کہ اسکائپ کے ذریعے سے لڑکی دوسرے ملک میں جہاں اس کا ہونے والا شوہر ہے وہاں کسی کو اپنے نکاح کا وکیل بنا دے، اور وہ وکیل لڑکی کی طرف سے ایک ہی مجلس میں شوہر کے ساتھ ایجاب و قبول کر لے گواہوں کے سامنے، تو یہ بے غبار صورت ہے۔ ایسی صورت میں بالاتفاق نکاح ہو جائے گا، تو اسکائپ پر نکاح کی بہتر صورت یہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ہدا صاحبہ کا سوال ہے، کیا عورت میک اپ کر سکتی ہے؟ جی عورت کے لیے زیب و زینت اور میک اپ کرنے کا نہ صرف یہ کہ کر سکتی ہے بلکہ یہ شریعت کا حکم ہے۔ عورت کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ زیب و زینت کرے۔ اسلام نے جو عورت سے متعلق احکامات دیے ہیں اس میں خاص طور پر اس بات کو پیش نظر رکھا ہے۔ مثلا ایک مرد سونا، چاندی، ریشم یہ چیزیں استعمال نہیں کر سکتا، لیکن عورتیں زیب و زینت کے لیے یہ استعمال کر سکتی ہیں، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح عورتوں کے بال جو جن میں زینت ہوتی ہے ان کو منڈوانے کو شرعاً منع قرار دیا گیا ہے۔ اس میں بھی یہی حکمت ہے کہ یہ زینت کے خلاف ہے، اور عورتوں کے لیے شریعت کا منشا یہ ہے کہ وہ زینت کریں۔ جہاں تک بالوں کو کاٹنے کا تعلق ہے تو جس طرح کافر عورتیں اور فاسق فاجر عورتیں فیشنیبل بال کاٹتی ہیں، ان کی مشابہ بال کاٹنا یہ تو جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر ضرورت ہو تو وہ اتنے بال کاٹ سکتی ہے کہ جس سے مشابہت نہ ہو، اور ابروؤں کے بال جو ہیں ان کو کاٹنا فیشن کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اور اس کی حدیث میں سخت اس پر وعید آئی ہے۔ البتہ اگر وہ اتنے پھیل گئے ہوں کہ بدنما معلوم ہوتے ہیں اور عیب دار معلوم ہوتے ہوں تو عیب کو دور کرنے کے لیے ان کو سیدھا کیا جا سکتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ شادی شدہ عورتوں کے لیے مہندی لگانا یہ مستحب ہے، اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہندی نہ لگانے کی وجہ سے ایک عورت پر نکیر فرمائی، کہ آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا ہاتھ ہے، تو اس پہ مہندی نہیں لگی تھی۔ تو اس لیے عورتوں کے لیے مہندی لگانا یہ بھی مستحب ہے۔ اور اس کے علاوہ زیب و زینت میں جو بھی جائز حدود کے اندر زیب و زینت ہو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جو میک اپ استعمال کیا جائے اس میں اس کی رعایت ہو کہ وہ واٹر پروف نہ ہو۔ اگر واٹر پروف ہو تو نماز کے وقت اس کو صاف کر لیا جائے، کیونکہ اگر ان کو صاف نہیں کریں گے تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح میک اپ کے سامان میں آج کل حرام اجزاء استعمال ہوتے ہیں، تو ایسے میک اپ کا سامان استعمال نہ ہو جس میں حرام اجزاء استعمال ہوئے ہوں۔ تو یہ چند اسلامی احکام ہیں زیب و زینت اور میک اپ سے۔ بہت شکریہ مصطفیٰ، جزاکم اللہ۔ مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے محمد سالم صاحب کا جے پور انڈیا سے، مسافر جب مقیم امام کی اقتداء میں 4 رکعت والی نماز پڑھے تو نیت قصر کی کرے گا؟ جی نہیں، اب چونکہ وہ امام مقیم ہے اس کے پیچھے اس کو 4 رکعت پڑھنی ہے، تو 4 رکعت قصر تو نہیں ہے، اتمام ہے، اور پھر قصر اور اتمام کی مستقل نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ اگر قصر کر رہے ہیں تو 2 رکعت کی نیت کریں گے، آپ اگر پوری نماز پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت کی نیت کریں گے۔ تو امام کے پیچھے چونکہ آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو آپ 4 رکعت کی نیت کریں گے، یہ اتمام کی نیت ہی ہے۔ جزاکم اللہ۔ جی عثمان صاحب کا سوال ہے نواب آباد سے، کیا یہ بات درست ہے کہ اگر پاگل فوت ہو جائے تو جنازہ میں نابالغ بچے والی دعا پڑھی جائے گی؟ جی اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اگر وہ پیدائشی طور پر پاگل ہے تو چونکہ وہ غیر مکلف ہے، اس کے گناہ نہیں ہیں، تو اس لیے اس پر بچے والی دعا ہی پڑھی جائے گی۔ اور اگر وہ پہلے صحیح تھا اور بعد میں عمر کے کسی مرحلے میں بالغ ہونے کے کچھ عرصے بعد یا زیادہ عرصے بعد وہ پاگل ہوا ہے، تو چونکہ اس کا کچھ وقت وہ صحیح صحت کی حالت میں گزرا ہے جس میں وہ مکلف تھا، تو اس لیے اس کے وہ گناہ تو بہرحال ایسے ہیں کہ اس زمانے میں جو احتمالی طور پر گناہ اس کے ہو سکتے ہیں، تو ان کی مغفرت طلب کرنا یہ دوسرے عام اموات کے لیے دعا کی طرح ضروری ہوگا، تو اس لیے اس پر پھر بالغین کی دعا ہی پڑھی جائے گی۔
جزاکم اللہ صاحب. اور محمد رجب انجم صاحب اوکاڑا سے ان کا سوال ہے، اگر کوئی ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جائے اور دوسری سورہ پڑھنے کے بعد یاد آنے پر سورہ فاتحہ بھی پڑھ لے تو کیا اس طرح نماز درست ہوگی؟ جی، سورہ فاتحہ کا پڑھنا تو واجب ہے. وہ اگر بھول کر آدمی سے چھوٹ گئی اور اس کے بعد اس نے سورت پڑھ لی بسم اللہ پڑھ کر جی، اور پھر یاد آیا کہ میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھے اور پھر سورہ فاتحہ کے بعد دوبارہ سورت پڑھے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ میں اور سورت میں ترتیب بھی واجب ہے. تو اس لیے وہ پہلے والی جو سورت اس نے پڑھی ہے وہ چونکہ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھی ہے، تو اب سورہ فاتحہ پڑھے اور پھر دوبارہ سورت پڑھے اور پھر رکوع کرے. جزاکم اللہ. جی، اور چونکہ تاخیر ہو گئی ہے تو ترتیب ساقط تو نہیں، دوسرا ترتیب تو سیدھی کر لی نا. دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور پھر سورت ملائے گا. البتہ یہ قابل غور ہے کہ اس کی وجہ سے جو تاخیر ہوئی ہے وہ کیا تاخیر سمجھی جائے گی، چونکہ قرات ہے نا، تو قرات تو جتنی لمبی بھی ہو جائے تو اس سے سردار صاحب تو لازم نہیں ہونا چاہیے. جی مفتی عابد شاہ صاحب آپ کی خدمت میں سوال ہے. اخت محمد صاحبہ کا لاہور سے ایک شخص فوت ہو گیا، اس کے والد ابھی زندہ ہیں، تو کیا اس کی وراثت بچوں میں تقسیم ہوگی یا نہیں؟ 5 بیٹیاں ہیں اور 1 بیوہ ہے. جی، اگر فوت شدہ شخص کا والد زندہ ہو تو بھی اس کی میراث تقسیم ہوتی ہے، اور اس صورت میں انہوں نے ورثاء کی پوری تفصیل نہیں لکھی کہ فوت شدہ شخص کے بھائی بہن میں سے کوئی زندہ ہے یا نہیں، اس کی والدہ زندہ ہے یا نہیں، اس کے دادا دادی میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں، نانا نانی میں سے کوئی ہے موجود یا نہیں ہے. تو ان ورثاء کی ساری تفصیل لکھ کر یہ اگر سوال کریں گے تو پھر ورثاء کے تفصیلی حصے معلوم ہو سکیں گے. لیکن اتنا جواب ان کے سوال کا ہے کہ یہ تقسیم ہوگی، میراث ان کی بیٹیوں کو بھی ملے گی اور والدہ کو بھی ملے گی، والد کو بھی ملے گی، اور دوسرے ورثاء اگر ہیں تو تفصیل سے بتانے کے بعد جواب ہو. جزاکم اللہ. سمرین فیصل صاحب لاہور سے پوچھتی ہیں، اگر سبق یاد کرتے ہوئے بار بار آیت سجدہ پڑھی جائے تو کیا ہر دفعہ سجدہ کرنا ضروری؟ جی، ایک ہی مجلس میں اگر بار بار آیت سجدہ پڑھی جائے تو اس سے ایک ہی سجدہ واجب ہوگا. مجلس تبدیل ہونے کی پھر 2 صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے، اور ایک صورت یہ ہے کہ درمیان میں کوئی بات کر لے یا کوئی اور گفتگو شروع کر دے. ٹھیک. جمیل صاحب کا سوال ہے ملتان سے، کیا مردے کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتا؟ جب تک مردے کو غسل نہ دیا گیا ہو اس وقت تک اس کے پاس بیٹھ کر اونچی آواز سے تلاوت کرنا مکروہ ہے. لہٰذا اگر ابھی مردے کو غسل نہ دیا گیا ہو تو اس کے پاس آہستہ آواز میں تلاوت کی جا سکتی ہے، اور اگر غسل دے دیا گیا ہو تو اس کے بعد اونچی آواز سے بھی تلاوت کر سکتے ہیں. جی جزاکم اللہ. جی عثمان صاحب کا سوال ہے نواب آباد سے، مفتی محمد صاحب کی خدمت میں. مسجد کی ایک صف میں کل 10 آدمی کی گنجائش ہے، جماعت شروع ہونے کے وقت 4 مرد ہیں اور 10 بچے ہیں. اگر بچوں کو دوسری صف میں کھڑا کریں تو آنے والے مقتدی کے لیے کیا حکم ہوگا؟ وہ تیسری صف میں کھڑے ہوں گے یا پہلی صف میں آ کر کھڑے؟ جی، صفوں کی ترتیب جو مستحب ہے وہ تو یہی ہے کہ پہلے صف میں مرد کھڑے ہوں گے اور اس کے بعد پیچھے بچے کھڑے ہوں گے. اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ مرد ہی پہلی صف میں کھڑے ہوں اور پچھلی صف میں بچے کھڑے ہوں، اور دائیں بائیں اتنی جگہ چھوڑ دی جائے بچوں کو، تیسری صف میں کچھ کو کھڑا کر لیا جائے کہ بعد میں آنے والے مرد وہ گزر کر پہلی صف میں جا سکیں. مستحب طریقہ تو یہی ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ جو بچے ہیں یہ سمجھدار ہوں اور یہ مؤدب ہوں اور ان کی تربیت ہوئی ہو اور ان سے کسی شور و شغب اور شرارت کرنے کا اور اس کی وجہ سے اپنی اور دوسروں کی نماز خراب کرنے کا اندیشہ نہ ہو. ہمارے اس زمانے میں جس طرح کے بچے ہیں وہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے زمانے میں کیا علامہ رافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے لکھا تھا کہ ہمارے زمانے میں یہ بات متعین ہے کہ ان کو بڑوں کی صف میں کھڑا کیا جائے، اس لیے کہ 2 یا زیادہ بچے جہاں بھی جمع ہوتے ہیں وہ ضرور گڑبڑ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی اپنی نماز میں بھی شدید خلل ہوتا ہے اور بعض اوقات دوسروں کی نماز میں بھی بہت ہی خلل ہوتا ہے اور بعض اوقات نماز فاسد بھی ہو جاتی ہے. ہنستے ہیں وہ، کہکے لگاتے ہیں، تو کہکے لگانے سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو اس لیے اس زمانے میں بچوں کو بڑوں کی صفوں میں ملا جلا کر کھڑا کرنا چاہیے تاکہ وہ بڑوں کے ساتھ آس پاس رہیں اور ان کی نگرانی رہے اور وہ شرارت نہ کریں.
تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو رہی ہو تو جتنے مرد ہیں وہ مرد ہیں، امام کے پیچھے متصل وہ کھڑے ہوں اور دائیں بائیں بچوں کو کھڑا کر دیا جائے، اور دیر سے آنے والے مرد حضرات وہ بچوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ان کو اگر صف اول کا ثواب چاہیے ہوتا تو وہ جلدی آتے، جب وہ نہیں آئے تو اب بچے موجود ہیں تو انہی کو دائیں بائیں کھڑا کیا جائے، تو اس میں بھی کوئی کراہت کی بات نہیں ہے۔ جزاکم اللہ جی۔ محمد نور صاحب بحرین سے پوچھتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی مسلسل 3 دفعہ جمعہ کی نماز نہ پڑھے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ میں نے ایک ٹیم کی نگرانی کی ڈیوٹی کی وجہ سے 3 مہینے جمعہ نہیں پڑھا ہے، اب میرے لیے کیا حکم؟ دیکھیں، یہ روایات تو اس بارے میں آتی ہیں اور ان میں شدید وعید ہے، اور اس طرح کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ من ترک الجمعۃ ثلاثا من غیر عذر فطبع اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کتب منافقا، اسے منافق لکھ دیا جاتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے فہو منافق، وہ منافق ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے من ترک الجمعۃ 4 متوالیات من غیر ضرورت، بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی عذر کے اس نے 4 جمعے مسلسل اگر چھوڑ دیے تو فقط نبذ الاسلام من وراء ظہری، تو اس نے اسلام کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا۔ تو ظاہری الفاظ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن اس طرح کی روایات کی علماء نے تعویلات کی ہیں اور مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اس کا یہ فعل کافروں کے مشابہ ہو گیا، جیسے وہ جمعہ نہیں پڑھتے، جیسے وہ نماز کا اہتمام نہیں کرتے، ایسے اس نے جمعہ جیسی عام عبادت کو چھوڑ کر ان جیسا فعل اختیار کیا ہے۔ تو یہ تحذیر کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تاکہ آدمی اس کو سنگین سمجھے اور اس سے توبہ کر لے۔ تو آپ نے بہت بڑی غلطی کی، کوئی بھی ڈیوٹی، کسی بھی طرح کا کام وہ جمعہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں بن سکتا۔ آپ کو یہ اپنے محکمے سے، اپنی کمپنی سے، اپنی ٹیم سے اجازت لے کر جمعے کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے تھا۔ نہیں کیا آپ نے تو توبہ استغفار کر لیں، معافی مانگ لیں اور آئندہ احتیاط کریں۔ جزاکم اللہ جی۔ مفتی عابد شاہ صاحب، سوال ہے حمید اللہ صاحب کا کابل سے، اگر کتے کپڑے وغیرہ کو سونگھ لیں تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ اگر ہاں تو کتنی دفعہ پانی بہا کر انہیں پاک کیا جائے گا؟ جی، صرف سونگھنے سے اگر کوئی تری وغیرہ اس کے منہ اور ناک وغیرہ سے کپڑے پہ نہ لگی ہو تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ البتہ چونکہ کتے کا لعاب وہ ناپاک ہوتا ہے، تو اگر کوئی تری اس کے منہ یا ناک سے وہ لگ جائے کپڑے کو تو ایسی صورت میں وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اور اس کو پاک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو کسی بھی ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا ہے، یعنی اس پر 3 مرتبہ پانی بہا کر نچوڑ دینے سے وہ پاک ہو جائے۔ جی جزاکم اللہ جی۔ محمد نوشاد صاحب کاندلہ سے، ان کا یہ سوال ہے، اگر بدن یا کپڑے پر لگی ناپاکی کو پاک کر لیا ہے لیکن وہ جگہ ابھی تک سوکھی نہ ہو تو اس حالت میں نماز پڑھی جا سکتی؟ جی، اس حالت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ پاکی کے حصول کے لیے کپڑے یا بدن کا سوکھنا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ جی۔ رخسانہ انور صاحبہ کا سوال ہے مفتی محمد صاحب کی خدمت میں نے سنا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے، کیا خواتین کے لیے بھی گھر میں نماز کے بعد یہی حکم ہے دعا؟ دیکھیں، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں دونوں طرح کی گنجائش ہے۔ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہیں تو بھی اس میں ممانعت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن یہ کہ آپ کی دائمی عادت یہ حدیث سے معلوم نہیں ہوتی کہ آپ نے ہمیشہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے۔ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی جو دعائیں منقول ہیں فرض نماز کے بعد کرنے کی وہ کی جا سکتی ہیں، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور جو حکم مردوں کے لیے ہے وہی حکم عورتوں کے لیے ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں تو بھی ٹھیک ہے، ہاتھ نہ اٹھائیں اور وہ کلمات پڑھ لیں جو فرض نمازوں کے بعد منقول ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اس بارے میں کسی طرح کی سختی نہیں کرنی چاہیے اور دوسروں پر نکیر نہیں کرنی چاہیے، جو جس طرح چاہے عمل کر سکتا ہے۔ البتہ دعا کے آداب میں سے رفع یدین ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو رفع یدین کے ساتھ کریں، لیکن اس کو لوگوں نے آج فرض واجب کی طرح لازم سمجھ لیا ہے اور اس کی ایسے پابندی کی جاتی ہے جیسے کہ کسی فرض واجب کی پابندی کی جاتی ہے۔ اور اگر کسی جگہ کوئی امام دعا ہاتھ اٹھا کر نہ کرے یا جہراً دعا نہ کرے
تو اس کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ افراط نہیں ہونا چاہیے, تفریط بھی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ جو شریعت کا حکم جس درجے کا ہو اس کو اسی درجے پر رکھنا چاہیے. تو یہ اختیاری چیز ہے. کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی ہاتھ اٹھائے بغیر وہ دعا مانگ لے تو بھی ٹھیک ہے. تو اس لیے اس بارے میں سختی نہیں کرنی چاہیے. جزاکم اللہ. مصعب بنت عبداللہ صاحبہ کا سوال ممبئی سے, کیا نماز میں آخری قاعدہ کے اندر سلام سے پہلے یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے, ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ جی اعین؟ پڑھی جا سکتی ہے, اور خاص طور سے جس کی شادی قریب آ رہی ہو اور اسے زوجہ کی تلاش ہو یا زوجہ کو زوج کی تلاش ہو تو وہ اس دعا کا اہتمام کریں. اور چونکہ یہ قاعدے کے آخر کا جو حصہ ہے یہ انتہائی قبولیت کا وقت ہے, اس میں دعا کی تلقین کی گئی ہے, نماز کا حصہ اس کو بنایا گیا ہے, تو بعض حضرات نے دبر الصلوات جو قبولیت دعا کا وقت حدیث میں منقول ہے اس سے یہی نماز کا آخری حصہ مراد لیا ہے. تو اس لیے اس میں جو خاص دعا اللہم انی ظلمت نفسی یہ پڑھنے کی گویا سنت سے ثبوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا تلقین فرمائی تھی. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے وہ پڑھی جائے, پھر اس کے بعد جو بھی اپنی ضرورت کی دعا آپ جو قرآن و حدیث میں دعائیں منقول ہیں ان میں سے پڑھنا چاہیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے. ایک پڑھیں, ایک سے زیادہ پڑھیں, لمبی دعا مانگیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے ماشاءاللہ دنیا کے اعتبار سے بھی بہت خوشحال ہیں اور دین کا بھی بڑا اعلیٰ مقام ان کو حاصل ہے, دیانت کا, تقوی کا, تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ہمیشہ سنن اور نوافل میں, فرائض میں تو چونکہ لوگوں کی رعایت مقصود ہوتی ہے تو وہاں مختصر ہی دعا کرنی چاہیے, لیکن سنن اور نوافل میں نے ہمیشہ ان دعاؤں کا اہتمام کیا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا, اور اسی طرح واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. تو یہ اس دعا کا اثر ہے کہ اولاد دین اور دنیا دونوں میں فائق. ماشاءاللہ, جزاکم اللہ. مصعب محمد رجب انجم صاحب کا سوال ہے اوکھاڑا سے, نیل پالش کا استعمال جائز ہے یا نہیں ہے؟ اگر لڑکی نے نیل پالش لگائی ہو اور اس حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو غسل کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ نیل پالش لگانا اگر وہ پاک اجزاء سے تیار کی گئی نیل پالش ہے تو جائز ہے, اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن یہ بات اچھی طرح پیش نظر رہنی چاہیے کہ چونکہ نیل پالش ایسی چیز ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ناخن تک پانی نہیں پہنچ سکتا, تو اس لیے نماز کے وقت میں اس کو اتار کر وضو کرنا لازم ہے, اور اس کے بغیر نہ وضو ہوگا نہ نماز ہوگی. اسی طریقے سے اگر اس حالت میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ناخنوں سے اس نیل پالش کو ہٹانا, کھرچ کر یا کوئی کیمیکل لگا کر اس کو صاف کرنا یہ ضروری ہے. اس کے بغیر اس کا غسل صحیح نہیں ہوگا, اور غسل نہیں ہوگا تو اس کے نماز جنازہ بھی صحیح نہیں ہوگی. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ مصعب. اور لطیف الرحمان صاحب کا سوال ہے ہنگو سے, جی مفتی عابد شاہ صاحب کی خدمت میں, کمرے کا کارپیٹ جو ہے وہ اگر بچوں کے پیشاب کی وجہ سے ناپاک ہو لیکن ناپاکی نظر نہ آتی ہو, اس کارپیٹ پر گیلے پاؤں رکھنے سے پاؤں ناپاک ہو جائیں گے یا نہیں مفتی صاحب؟ اگر پاؤں اتنا گیلا ہو کہ اس کی وجہ سے کارپیٹ اتنا گیلا ہو جائے کہ اگر اس کارپیٹ پر کوئی اور چیز رکھ دی جائے تو کارپیٹ سے اس چیز کو تری لگ جائے, تو ایسی صورت میں یہ پاؤں ناپاک ہو جائے گا اور اس حالت میں پھر نماز جائز نہیں ہوگی. اگر جائے نماز پہ ایسا پاؤں رکھا جائے گا تو جائے نماز بھی ناپاک ہو جائے گی. جی جزاکم اللہ. محمد علیان خالد صاحب کا سوال ہے, ہمیں بینک والے بغیر اپلائی کیے کریڈٹ کارڈ بھیج دیتے ہیں, اس کا کیا کرنا چاہیے؟ کریڈٹ کارڈ کا اطلاق مختلف قسم کے کارڈز پر ہوتا ہے. چارج کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ یہ دونوں کارڈ ایسے ہیں کہ ان کا استعمال کرنے کی اجازت ہے. البتہ شرط یہ ہے کہ چارج کارڈ میں اتنی تاخیر نہ کرے کہ جس پر سود دینا پڑ جائے. جہاں تک کریڈٹ کارڈ کا تعلق ہے تو کریڈٹ کارڈ کا معاہدہ چونکہ سودی ہوتا ہے, اس لیے جب تک مجبوری نہ ہو, یعنی اگر ضرورت ڈیبٹ کارڈ اور چارج کارڈ سے پوری ہو رہی ہے تو کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز نہیں ہے. البتہ اگر مجبوری ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر اس شرط کے ساتھ گنجائش ہے کہ ادائیگی وقت کے اندر ہو اور سود ادا کرنے کی نوبت نہ آنے دے. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ ڈیبٹ
کا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے خریداری کی جائے اس کو گویا یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اس کی اکاؤنٹ سے ڈیڈکشن کر لے، اور اپنے اکاؤنٹ میں جب رقم موجود ہو تو تب ہی اس کارڈ کو استعمال کیا جائے۔ تو اس طرح احتیاطی تدابیر کے ساتھ بوقت ضرورت بدرجہ مجبوری اس کی گنجائش ہے، لیکن عام حالات میں کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی گنجائش نہیں ہے۔ تو جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ بغیر اپلائی کیے انہوں نے کریڈٹ کارڈ دے دیا ہے، تو اس میں سودی معاہدہ بھی نہیں کرنا پڑا ہے، تو یہ اس سے ذرا اہون صورت ہے جو عام طور پہ کریڈٹ کارڈ حاصل کرنے کی صورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر ضرورت نہیں ہے تو استعمال نہ کرے، دوسرے کارڈ استعمال کرے، لیکن اگر ضرورت ہے تو یہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، ضرورت نہ ہونے کی صورت میں اس کو واپس کر دیا جائے۔ جی جزاکم اللہ صاحب۔ اور اگلا سوال ہے مفتی محمد صاحب کی خدمت میں، محمد وقار عارفی صاحب نے پوچھا ہے میرٹھ سے، کسی کے سامنے خود کو تواضعاً ناچیز کہنا یا لکھنا کیسا ہے؟ اس میں کوئی شریعت کی خلاف؟ توازن ناچیز کہنا، احقر کہنا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن واقعہ کیا ہے، وہ توازن کہہ رہا ہے یا تواضع کا اظہار کر رہا ہے؟ تواضع ہے نہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے اکابر بزرگ، ہمارے اسلاف، وہ تو کوئی اگر اپنے لیے اس طرح کے کلمات استعمال کرتے تھے تو واقعتاً ان کے دل میں تواضع ہوتی تھی اور وہ اپنے آپ کو واقعتاً ناچیز ہی سمجھ رہے ہوتے تھے، تو ان کے لیے تو اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا بے غبار ہے۔ لیکن آج کل یہ ایک رواج بن گیا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو ناچیز کہتا ہے، دل میں تکبر بھرا ہوا ہوتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے ناچیز کے الفاظ استعمال کرنا اور اپنی تواضع کا اظہار کرنا جبکہ دل میں وہ تواضع موجود نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ بہت ہی اس سے بھی جو کمتر الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کرنے لگتے ہیں، تو ایسا پسندیدہ نہیں ہے۔ بندہ لکھ لینا چاہیے، اگر کسی کو تواضع کرنی ہے تو وہ بندہ کہہ دے۔ بہرحال اگر وہ کوئی تواضعاً استعمال کرتا ہے، واقعتاً تواضعاً استعمال کر رہا ہے، تو ناچیز استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جی جزاکم اللہ۔ جی فقی فاروقی صاحب نے پوچھا ہے سوال دہلی سے کہ وضو کے دوران اگر کوئی سلام کرے تو جواب دینا واجب؟ جی، وضو اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو اس کے قریب آنے والے کو یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ وہ وضو کے دوران دعائیں پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے۔ اگر وہ کوئی دعا پڑھ رہا ہے تو پھر سلام نہیں کہنا چاہیے، مکروہ ہے، اور ایسی حالت میں وضو کرنے والے کے لیے جواب دینا بھی لازم نہیں ہے۔ اور اگر وضو کرنے والا بے توجہی سے وضو کر رہا ہے یا باتیں کرتے ہوئے وضو کر رہا ہے، جو مکروہ ہے، وضو کے دوران دنیاوی باتیں کرنا مکروہ ہے، تو وہ اگر باتیں کر رہا ہے اور کوئی آدمی ادھر سے آیا ہے اور وہ سلام کر رہا ہے تو اس کے لیے سلام کرنا بھی جائز ہے اور اس کے لیے پھر جواب دینا بھی لازم ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وضو کے دوران بہت ساری دعائیں لوگ انہیں مشہور کر رکھی ہیں کہ فلاں وضو دھوتے وقت یہ پڑھو، فلاں وضو دھوتے وقت یہ پڑھو، تو ان کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ صحیح حدیث وہ ایک ہی ہے وضو کے دوران پڑھنے کی دعا جو منقول ہے، اس میں وہ ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، تو پورے وضو کے دوران اسی کو دہراتے رہنا چاہیے، یہ اس کا جواب۔ جزاکم اللہ۔ عابد حسین صاحب کا سوال ہے کراچی سے، مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے، پوچھتے ہیں جی یہ کہنا کیسا ہے اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں؟ ہاں جی، یہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انصاف کا معاملہ فرماتے ہیں، اور اگر کسی ظالم نے کسی پر ظلم کیا ہے تو وہ اس ظلم کی سزا دنیا میں یا آخرت میں جلد یا بدیر ضرور دیکھ لے گا۔ مظلوم کی فریاد کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ڈائریکٹ اس کی بد دعا اور اس کی آہ پہنچتی ہے۔ تو اس لیے مقصد یہ ہے کہ ظلم سے بچنا چاہیے، اس کا نتیجہ، اس کا برا انجام وہ جلد یا بدیر ظالم تک پہنچ کر رہتا ہے۔ اس قول کا مطلب یہ ہے، تو اس لیے یہ کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جزاکم اللہ جی۔ معزز مہمانان کا، تمام ناظرین سامعین کا پہلے انتظار کرنے کے لیے، پھر پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔